دیکھتے ہی دیکھتے مسلمان گدالیں اور بیلچے لے کر نعرے لگاتے ہوئے زمین کا سینہ چیرنے لگے۔ ادھر سے اس وقت کے ایک شاعر حسان رضی اللہ عنہ آ گئے۔ حسان مشہور نعت گو تھے جنہیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اکثر اپنے ساتھ رکھا کرتے تھے۔ اس موقع پر جب مسلمان خندق کھود رہے تھے، حسان رضی اللہ عنہ نے ایسے اشعار ترنم سے سنانے شروع کر دیے کہ خندق کھودنے والوں پر وجد اور جنون کی کیفیت طاری ہو گئی۔ خندق کی لمبائی چند گز کی نہیں تھی، اسے میلوں دور تک جانا تھا۔ شیخین کی پہاڑی سے لے کر جبل بن عبید تک یہ خندق کھودنی تھی۔ زمین نرم بھی تھی اور سنگلاخ بھی تھی، اور یہ نہایت تیزی سے مکمل کرنی تھی کیونکہ دشمن سر پر آن بیٹھا تھا۔ قریش کا لشکر اس عجیب و غریب طریقے دفاع سے بے خبر احد کی پہاڑی کی دوسری طرف خیمہ زن تھا۔ اس کے پیچھے یہودیوں کا ہاتھ تھا۔ چلتے چلتے خالد کو اپنی آواز سنائی دینے لگی۔ اہل قریش تو ٹھنڈے پڑ گئے تھے، ان پر مسلمانوں کی داکھ بیٹھ گئی تھی۔ گھوڑا اپنی مرضی کی چال چل رہا تھا۔ مدینہ ابھی دور تھا۔ خالد کو جھیمت سی محسوس ہوئی۔ اس کے قبیلہ قریش نے اسے شرمسار کر دیا تھا۔ اسے یہ بات اچھی نہیں لگی تھی کہ یہودیوں کے اکسانے پر اس کے قبیلے کے سردار اور سالار ابو سفیان نے مدینے پر حملے کا فیصلہ کر لیا تھا، لیکن وہ خوش تھا کہ حملے کا فیصلہ تو ہوا۔ اتنا بڑا لشکر جو سرزمین عرب پر پہلی بار دیکھا گیا تھا، یہودیوں نے ہی جمع کیا تھا، لیکن خالد اس پر بھی مطمئن تھا کہ کسی نے بھی یہ کام کیا ہو۔ لشکر تو جمع ہو گیا تھا۔ وہ اس روز بہت خوش تھا کہ اتنے بڑے لشکر کو دیکھ کر ہی مسلمان مدینہ سے بھاگ جائیں گے۔ اگر مقابلے پر جم بھی گئے تو گھڑی دو گھڑی میں ان کا صفایا ہو جائے گا۔ وہ اس وقت تو بہت ہی خوش تھا جب احد کی پہاڑی کی دوسری طرف یہ سارا لشکر خیمہ زن تھا۔ جس صبح حملہ کرنا تھا، اس رات اس پر ایسی ہیجانی کیفیت طاری تھی کہ وہ اچھی طرح سو بھی نہ سکا۔ اسے ہر طرف مسلمانوں کی لاشیں بکھری ہوئی نظر آ رہی تھیں۔ دوسری صبح جب قریش اور دوسرے اتحادی قبائل کا لشکر جس کی تعداد 10,000 تھی، خیمہ گاہ سے نکل کر مدینہ پر حملہ کے لیے شہر کے قریب پہنچا تو اچانک رک گیا۔ شہر کے سامنے ایک بڑی گہری خندق کھدی ہوئی تھی۔ ابو سفیان جو لشکر کے قلب میں تھا، لشکر کو رکا ہوا دیکھ کر گھوڑا سر پٹ دوڑاتا آگے آ گیا۔ قریش کے جنگجو کیوں رک گئے ہیں؟ ابو سفیان چلاتا جا رہا تھا، طوفان کی طرح بڑھو اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مسلمانوں کو کچل ڈالو، شہر کی اینٹ سے اینٹ بجا دو۔ ابو سفیان کا گھوڑا جب آگے گیا تو اس نے گھوڑے کی لگام کھینچ دی اور اس کا گھوڑا اسی طرح رک گیا جس طرح اس کے لشکر کے تمام سوار رکے کھڑے تھے۔ اس کے سامنے خندق تھی، اس پر خاموشی طاری ہو گئی۔ خدا کی قسم، یہ ایک نئی چیز ہے جو میری آنکھ دیکھ رہی ہے، ابو سفیان نے غصیلی آواز میں کہا۔ عرب کے جنگجو کھلے میدان میں لڑا کرتے ہیں، خالد بن ولید کو بلاؤ، اکرمہ اور صفوان کو بھی بلاؤ۔ ابو سفیان خندق کے کنارے کنارے گھوڑا دوڑاتا لے گیا۔ اسے کہیں بھی ایسی جگہ نظر نہیں آ رہی تھی جہاں سے اس کا لشکر خندق عبور کر سکتا۔ یہ خندق شیخین کی پہاڑی سے لے کر جبل بن عبید کے اوپر سے پیچھے تک چلی گئی تھی۔ مدینہ کے مشرق میں شیخین اور لاوا کی پہاڑیاں تھیں۔ یہ مدینے کا قدرتی دفاع تھا۔ ابو سفیان دور تک چلا گیا۔ اس نے دیکھا کہ خندق کے پار مسلمان اس انداز سے گھوم پھر رہے ہیں جیسے پہرا دے رہے ہوں۔ اس نے گھوڑا پیچھے موڑا اور اپنے لشکر کی طرف چل پڑا۔ 3 گھوڑے اس کی طرف سرپٹ دوڑے آ رہے تھے جو اس کے قریب آ کر رک گئے۔ وہ خالد، اکرمہ اور صفوان کے گھوڑے تھے۔ کیا تم دیکھ نہیں رہے کہ مسلمان کتنے بزدل ہیں؟ ابو سفیان نے ان تینوں سے کہا۔ کیا تم کبھی اپنے راستے میں رکاوٹ کھڑی کر کے یا رکاوٹ کھود کر اپنے دشمن سے لڑے ہو؟ خالد پر خاموشی طاری ہو گئی تھی۔ آج مدینہ کی طرف جاتے ہوئے اسے یاد آ رہا تھا۔ وہ اس خیال سے چپ نہیں ہو گیا تھا کہ ابو سفیان نے مسلمانوں کو بزدل جو کہا تھا وہ ٹھیک کہا تھا، بلکہ خاموش رہ کر وہ اس سوچ میں کھو گیا تھا کہ یہ خندق بزدلی کی نہیں، دانش مندی کی علامت تھی۔ جس کسی نے شہر کے دفاع کے لیے یہ طریقہ سوچا تھا وہ کوئی معمولی عقل والا انسان نہیں تھا۔ اس سے پہلے بھی اس نے محسوس کیا تھا کہ مسلمان لڑنے میں اپنے جسم کی طاقت پر ہی بھروسہ نہیں کرتے، وہ عقل سے بھی کام لیتے ہیں۔ خالد کا دماغ ایسی ہی جنگی چالیں سوچتا رہتا تھا۔ مسلمانوں نے بدر کے میدان میں نہایت تھوڑی تعداد میں ہوتے ہوئے قریش کو بہت بڑی شکست دی تھی۔ خالد نے اکیلے بیٹھ کر اس لڑائی کا جائزہ لیا تھا۔
मुसलमानों की इस फतह में इसे मुसलमानों की अस्करी दानिशमंदी नज़र आई थी। कोई और बात भी थी, खालिद इसे ख्याल आया। कोई और बात भी थी, कुछ भी था। खालिद ने अपने आप को जवाब दिया, जो कुछ भी था मैं ये नहीं मानूंगा। ये मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जादू का असर था। इसके हाथ में कोई जादू है। हमारी अकल जिस अमल और जिस मुजाहिरे को समझ नहीं सकती, इसे हम जादू कह देते हैं। अहले कुरैश में ऐसा कोई दानिशमंद नहीं था जो मुसलमानों जैसे जज्बे से अहले कुरैश को सरशार कर दे और ऐसी जंगी चालें सोचे जो मुसलमानों को एक ही बार कुचल डाले। खुदा की कसम, हम इसलिए वापस नहीं चले जाएंगे कि मुसलमानों ने हमारे रास्ते में खंदक खोद रखी है। अबू सुफियान खालिद, अकरमा और सुफवान से कह रहा था। फिर इसने इनसे पूछा, क्या खंदक अबूर करने का कोई तरीका तुम सोच सकते हो? खालिद कोई तरीका सोचने लगा, लेकिन इसे ख्याल आया कि अगर इनके लश्कर ने खंदक अबूर कर भी ली तो मुसलमानों को शिकस्त देना आसान न होगा, ख्वाह वो कितनी ही थोड़ी तादाद में क्यों ना हो। जिन इंसानों ने थोड़े से वक्त में ज़मीन और चट्टानों का सीना चीर डाला है, इन इंसानों को बड़े से बड़ा लश्कर भी ज़रा मुश्किल से ही शिकस्त दे सकेगा। क्या सोच रहे हो वलीद के बेटे? अबू सुफियान ने खालिद को गहरी सोच में खोए हुए देख कर कहा, हमारे पास सोचने का भी वक्त नहीं है। मुसलमान ये न समझें कि हम बुखला गए हैं, हमें तमाम तर खंदक देख लेना चाहिए। अकरमा ने कहा, कहीं ना कहीं कोई ऐसी जगह होगी जहां से हम खंदक अबूर कर सकेंगे। सुफवान ने कहा, महासरा। खालिद ने खुद एतमादी से कहा, मुसलमान खंदक खोद कर अंदर बैठ गए हैं, हम महासरा करके बाहर बैठे रहेंगे। वो भूख से तंग आकर एक न एक दिन खुद ही खंदक के इस तरफ आ जाएंगे जिधर हम हैं। हाँ, अबू सुफियान ने कहा, मुझे यही एक तरीका नज़र आता है जो मुसलमानों को बाहर आकर लड़ने पर मजबूर कर देगा। अबू सुफियान अपने इन तीनों नाइब सालारों के साथ खंदक के साथ साथ तमाम तर खंदक को देखने के लिए जबल बनी उबैद की तरफ चल पड़ा। सलाह की पहाड़ी मदीना और जबल बनी उबैद के दरमियान वाक़या थी। मुसलमान इसके सामने मोर्चा बंद थे। अबू सुफियान ने मुसलमानों की तादाद देखी तो इसके होंठों पर तंजिया मुस्कुराहट आ गई। वो ज़रा आगे बढ़ा तो एक घोड़ा जो बड़ा तेज़ दौड़ा आ रहा था, इसके पहलू में आन रुका। सवार को अबू सुफियान बड़ी अच्छी तरह पहचानता था। वो एक यहूदी था जो ताजरों के बहरूप में मदीना के अंदर गया था। वो मदीना से शेखीन के सिलसिला कोह में से होता हुआ कुरैश के लश्कर में पहुंचा था। अंदर से कोई ऐसी खबर लाए हो जो हमारे काम आ सके? अबू सुफियान ने पूछा और कहा, हमारे साथ साथ चलो और इतना ऊंचा बोलते चलो कि मेरे ये तीनों नाइब भी सुन सकें। मुसलमानों ने शहर के दिफा और आबादी के तहफ़्फ़ुज़ के जो इंतज़ामात कर रखे हैं वो इस तरह हैं। यहूदी ने कहा, ये तो तुमको मालूम होगा कि मदीना छोटे छोटे किलों और एक दूसरे के साथ मिली हुई बस्तियों का शहर है। मुसलमानों ने शहर की औरतों, बच्चों और ज़ईफ़ों को पीछे की तरफ वाले किले में भेज दिया है। खंदक पर नज़र रखने के लिए मुसलमानों ने गश्ती पहरे का जो इंतज़ाम किया है, इसमें 200-250 अफराद शामिल हैं। ये अफराद तलवारों के अलावा फेंकने वाली बर्छियों और तीर कमानों से मुसल्लह हैं। इन्होंने इलाका तकसीम कर रखे हैं जिसमें वो सारा दिन पूरी रात गश्त करते हैं। जहाँ कहीं से भी तुम खंदक अबूर करने की कोशिश करोगे वहाँ मुसलमानों की खासी तादाद पहुँच जाएगी और इस कदर ज़्यादा तीर और बर्छियाँ बरसाएगी कि तुम लोग पीछे को भाग आने के सिवा कुछ नहीं कर सकोगे। ये भी हो सकता है कि रातों को मुसलमानों के खवेश खंदक से बाहर आकर तुम पर शबो खून मार कर वापस चले जाएं। अब्दुल्ला बिन अबी क्या कर रहा है? अबू सुफियान ने पूछा। ए कुरैश के सरदार, यहूदी जासूस ने कहा, इतनी उम्र गुजार कर भी तुम इंसानों को समझने के काबिल नहीं हो सके। अब्दुल्ला बिन अबी मुनाफिक है। मुसलमान इसे जमात मुनाफिकीन का सरदार कहते हैं और हम इसे यहूदियत का गद्दार समझते हैं। इसने मुसलमान होकर हमसे गद्दारी की थी। मुसलमानों में जाकर इसने तुम्हारे हक में इन्हें धोखे दिए। अगर ओहद की जंग में तुम जीत जाते तो वो तुम्हारे साथ होता, मगर मुसलमानों का पल्ला भारी देखकर इसने तुमसे भी और यहूदियों से भी नज़रें फेर लीं। तुम्हें इस आदमी पर भरोसा नहीं करना चाहिए जो किसी मजहब का पैरोकार और वफादार न हो। लश्कर का जो हिस्सा इसकी ज़ेरे कमान था, इसे इसने बड़े अच्छे तरीके से मुहासरे के तरतीब में कर दिया था। ये मुहासरा 22 रोज़ तक रहा। पहले 10 दिनों में ही शहर के अंदर मुसलमान खुराक की कमी महसूस करने लगे, लेकिन इससे कुरैश को कोई फ़ायदा नहीं पहुंच सकता था।
کیونکہ وہ اپنے ساتھ خوراک اور رسد بہت کم لائے تھے۔ ان کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ انہیں مسلمان اپنے محاصرے میں لمبے عرصے کے لیے بٹھا لیں گے۔ خوراک کی جتنی کمی شہر والے محسوس کر رہے تھے، اس سے کچھ زیادہ کمی قریش کے لشکر میں اپنا اثر دکھانے لگی تھی۔ سپاہیوں میں نمایاں طور پر بے چینی نظر آنے لگی۔ مورخ ابن ہشام نے لکھا ہے کہ اس کیفیت میں کہ شہر میں خوراک کا کوئی ذخیرہ نہ تھا، لوگوں کو روزانہ نصف خوراک دی جا رہی تھی۔ منافقین اور یہودی تخریب کار اور درپردہ حرکت میں آ گئے تھے۔ کوئی بھی نہ جان سکا کہ یہ آواز کہاں سے اٹھی ہے، لیکن یہ آواز سارے شہر میں پھیل گئی۔ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمیں کیسی بری موت مروانے کا بندوبست کر رہا ہے۔ ایک طرف وہ کہتا ہے کہ بہت جلد کیسر و کسریٰ کے خزانے ہمارے قدموں میں پڑے ہوں گے، دوسری طرف ہم نے اس کی نبوت کا یہ اثر بھی نہ دیکھا کہ آسمان سے ہمارے لیے خوراک اترے۔ لوگوں نے اسلام تو قبول کر لیا تھا، لیکن وہ گوشت پوست کے انسان تھے۔ وہ پیٹ کی آواز سے متاثر ہونے لگے۔ آخر ایک آواز نے انہیں پیٹ کے بھوت سے آزادی دلا دی۔ کیا تم خدا سے یہ کہو گے کہ ہم نے اپنے پیٹ کو خدا سے زیادہ مقدس جانا تھا؟ یہ ایک رعد کی کڑک کی طرح آواز تھی جو مدینہ کے گلی کوچوں میں سنائی دینے لگی۔ آج خدا کو وہ لوگ عزیز ہوں گے جو اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ بھوکے اور پیاسے جانیں دے دیں گے۔ خدا کی قسم، اس سے بڑی بزدلی اور بغیرتی مدینہ والوں کے لیے اور کیا ہوگی کہ ہم اہل مکہ کے قدموں میں جا گریں اور کہیں کہ ہم تمہارے غلام ہیں، ہمیں کچھ کھانے کو دو۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم شہر کے دفاع میں اس قدر سرگرم تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے دن اور رات ایک ہو گئے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے محبوب نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تھے۔ آپ چاہتے تو معجزے بھی رونما ہو سکتے تھے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو احساس تھا کہ ہر آدمی پیغمبر اور رسول نہیں، نہ کوئی انسان آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد نبوت اور رسالت کا درجہ حاصل کر سکے گا۔ اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان انسانوں کے لیے یہ مثال قائم کر رہے تھے کہ انسان اپنی ان لازوال جسمانی اور نفسیاتی قوتوں کو جو خداوند تعالیٰ نے انہیں عطا کی ہیں استقلال اور ثابت قدمی سے استعمال کرے تو وہ معجزہ نما کارنامے انجام دے سکتا ہے۔